الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر كلامنا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے ماہ رجب المرجب ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جسے اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی 4 ایسے مہینے جو اسلام میں بڑی عظمت والے سمجھے جاتے ہیں اور بڑی برکت والے سمجھے جاتے ہیں. ان میں سے ایک مہینہ رجب ہے. پہلا رجب، دوسرا شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. یہ 4 مہینے عظمت والے رمضان المبارک کے بعد. 3 تو ایک ساتھ آتے ہیں رمضان کے بعد، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، اور ایک یہ پہلے آتا ہے رجب. رجب کے معنی کیا ہے اور رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ رجب عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی آتے تعظیم کرنا، عزت کرنا. چونکہ زمانی جاہلیت میں اس مہینے کی بہت عزت کی جاتی تھی اور اس مہینے کی بہت تعظیم کی جاتی تھی، اس لیے اس مہینے کا نام رجب رکھ دیا گیا ہے. البتہ تعظیم اس طرح نہیں جو زمانے جاہلیت میں کی جاتی ہے. تعظیم اس اعتبار سے کی جائے کہ عمل اور عبادت میں کثرت پیدا کی جائے. تعظیم اس طرح کی جائے کہ اس مہینے کو احترام کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزارا جائے. یہ تعظیم ہے رجب کی. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے جو دعا مانگی ہے وہ بڑی مبارک اور بڑی عظیم دعا ہے. ہمارے نبی اس مہینے کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. یا اللہ اس مہینے رجب میں اور اس کے بعد آنے والے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. گویا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کر رہے برکت کا. اب یہ برکت کیا چیز ہے اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کس سے آتی ہے اور برکت کس سے چلی جاتی ہے، اسے سمجھنا ہے. کیونکہ یہ سمجھا گیا ہے جس کے پاس کثرت سے مال ہو اس کو برکت دی گئی، جس کی اولاد زیادہ ہو اسے برکت دی گئی، یا جس کی پراپرٹی زیادہ ہو اسے برکت دی گئی. قطعاً یہ برکت کا مفہوم اور مطلب نہیں ہے. برکت کثرت کو نہیں کہتے، ہم اسے شریعت کے نظر میں ڈال کر اور لا کر سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب کیا بیان کیا گیا ہے. چونکہ یہ لفظ بہت سی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کے استعمال کی جگہ کو سمجھنے سے پہلے ہم سمجھے مطلب کیا ہے. برکتوں کا مطلب ہے جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے اور جو بھی چیز اللہ نے دنیا میں دی ہے وہ چیز اللہ کے لیے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور اللہ کی اس سے نافرمانی نہ ہو، اس چیز کا مقصود حاصل ہو جائے، اس سے برکت کہا جاتا ہے. جو نعمت اور جو چیز، جو سامان اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس چیز کا جو مقصود ہے، اس کی جو غرض ہے اور اس چیز کا جو ریزن ہے آنے کا، وہ تم حاصل کر لو، گویا کہ اس کی برکت آ گئی. اب یہ برکت کی صورت ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہے. جیسے زندگی کی برکت عمر کی کثرت سے نہیں، زندگی چاہے چھوٹی ہو لیکن اس میں اللہ نے ایسے کام لے لیا کہ عقلے اور ہمارا فہم حیرت زدہ اور تعجب میں گرا ہوا ہے. عمر کی برکت کثرت عمر سے نہیں، عمر کی برکت اس میں اللہ کی ایسی عبادت ہو جائے، اللہ ایسے کارنامے انجام دلا دے اور ایسی کوششیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مقدر ہو جائے کہ حیرت زدہ ہماری عقلیں رہ جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محدثین کی اگر زندگیوں کو دیکھو گے 40 سال 50 سال 45 سال 55 سال ایسے عمر کے کچھ محدثین ہم کو ملیں گے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر 54 سال تھی. 54 سال کی جو عمر ہے جس میں سے 15 سال ہم نکال لو، کیونکہ وہاں تک تو زمانہ طفولیت رہتا ہے. 15 سال کے بعد تو 40 سال عمر رہی تقریباً. حضرت فرماتے اگر حضرت کی جو لکھی ہوئی تصانیف اور بکس ہے اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے اور اس کے پیجز کو گنا جائے پر ڈے 100 صفحے بنتے، پر ڈے 100 پیجز زندگی میں لکھنے کا کام حضرت نے کیا ہے. ہم دیکھو میں کیا کہہ رہا، لکھنا کہہ رہا، پڑھنا نہیں. ہم سے 5 صفحے بھی پڑھنا نہیں ہوتے زندگی روزانہ. لکھنا اپنے علم سے 100 صفحے روزانہ نیو مضمون کے ساتھ، نیو چیپٹر کے ساتھ، یہ زندگی کی برکت ہے، یہ زندگی کی برکت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 60 سال اور کتابیں کتنی لکھی پتہ ہے؟ ان کی ساری کتابوں کو چھوٹی بڑی رسالے مضامین مقالات تفاسیر احادیث وغیرہ کی شروعات اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے 2600 بکس حضرت نے لکھی. 2600. ہم سے پڑھنا بھی نہیں ہوتی ساری زندگی 26 بکس. یہ زندگیوں کی برکت ہے. ہاں
اللہ اس سے برکتیں عطا فرماتا ہے زندگی میں. تو ایک بات یہ ہے، زندگی کی برکت کا مطلب یہ ہے اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا اس میں لگ جانا. اور مال کی برکت یہ ہے اس سے اللہ کی اطاعت میں لگانا، ضروریات میں لگانا. اسی طرح اولاد کی برکت یہ ہے اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک بن جانا. 10 بیٹے ہیں اور باپ بڑھاپے میں، وہ اولڈ ہوم جو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس سے انگلش میں؟ اولڈ ہاؤس. باپ اولڈ ہاؤس میں پڑا ہے، 10 جوان بیٹے. اللہ، تو یہ برکت ہے 10 کے 10. جو کرکٹ کی ٹیم برکت ہے یہ نہیں. اولاد کی کثرت سے برکت کا تعلق نہیں ہے، اولاد کے فرما بردار ہونے سے برکت کا تعلق ہے. تمہاری ایک اولاد ہو لیکن فرما بردار ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے ایک دیا لیکن برکت والا دیا. ہاں، ایک بڑے صاحب کا واقعہ مجھے ایک استاد نے سنایا. ان کے 4 بیٹے تھے، ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے اور ایک حافظ تھا. کہا کہ ایک پروگرام میں والد صاحب گئے، پہلے سے کچھ معذور تھے، پکڑ کے لے جانا پڑتا. واپسی میں جب جوتا پہننے کی نوبت آئی، کیونکہ والد صاحب پہنا نہیں سکتے تھے، کچھ پہن نہیں سکتے تھے جوتا، تو 3 بیٹے کھڑے ہیں. کسی کے دل میں یہ رحم نہیں آ رہا اپنے ہاتھ سے جوتا اٹھا کر لاؤ اور باپ کے پیر میں پہناؤ. وہ جو بڑی بڑی ڈگریاں والے ہیں اس مجمع کے سامنے باپ کی چپل سیدھا کرنے کو شرما رہے. یہ برکت ہے. اس لیے دیکھو ہماری زندگیوں کو رخ کدھر جا رہا، ہم نے کس کو برکت سمجھ لی ہے، حالانکہ برکت ان چیزوں میں. تو اولاد کی برکت یہ ہے. علم کی برکت کیا ہے؟ علم کی برکت یہ ہے علم سے اپنی ذات اور مخلوق کو نفع پہنچنا. جو صاحب علم ہے اسی بھی اپنی ذات کو علم سے نفع ہو رہا اور اللہ کی مخلوق اور بندے بھی اس سے استفادہ کر رہے. یہ علم کی برکت ہے. بیوی کی برکت یہ ہے شوہر کی فرما بردار ہونا، پاک دامن ہونا، خدمت گزار ہونا اور شوہر کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی ہونا. یہ بیوی کی برکت ہے. تو بزرگوں دوستو، برکتوں کا مفہوم ہر چیز کے ساتھ الگ الگ ہے، اس لیے مختلف مواقع پر برکت مانگی گئی. ہم سے کہا گیا سلام کرو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکت کی دعا دی گئی. ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم بارک لی فیما آتیتنی، یا اللہ جو تو مجھے عطا کر اس میں برکت عطا فرما. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، یا اللہ میری موت میں اور بعد والی زندگی میں برکت عطا فرما. موت کی برکت یہ ہے ایمان کی حالت میں موت آ جانا، یہ موت کی برکت ہے. کسی کا نکاح ہوا، اس کے بارے میں کہا جا رہا اس کو دعا دو بارک اللہ لکما وعلیکما، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے. زندگی اور شادی شدہ جوڑے کی زندگی جو ہوتی ہے اس کی برکت یہ ہے پہلے کی زندگی جو ہے شادی سے پہلے کی اور بعد کی زندگی اس میں تبدیلی آ جائے. پہلے تنہائی کے گناہ ہو جاتے تھے، اب نکاح کے بعد تنہائی کے گناہوں سے بچ جا رہا ہے. اس لیے تو حدیث میں اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات فرمائی. ہمارا مزاج یہ ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے میری جو شادی ہے بیٹی یا بیٹی کی نمایاں ہو اور سوسائٹی میں اس کا نام نکالا جائے فلاں صاحب نے کیا بیٹی کی شادی کی، اس لیے مال فضول خرچی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں.
حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کثرت مال کے استعمال کرنے سے نکاح میں برکت نہیں آتی ہے، بلکہ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح میں برکت آتی ہے۔ یہ عجیب گویا کہ اللہ کے نبی کا وظیفہ ہے، کم مال خرچ کرو گے یعنی فضول خرچی نہ کرو گے نکاح میں برکت آئے گی، فضول خرچی کرو گے نکاح کی برکتیں اڑ جائے گی۔ اسی کا نتیجہ ہے آج کی شادی شدہ زندگی اکثر و بیشتر پریشان نظر آ رہی ہے۔ کورٹ میں جا کر دیکھو میکسیمم کیسز میاں بیوی کے، علماء ائمہ مفتیان کرام کے پاس جا کر دیکھو اکثر میٹر میاں بیوی کے طلاق کے خلا کے پھنس کے نکاح کے۔ پتہ چلا کہ برکت ختم ہو گئی، ہم نے کچھ اور چیز کو برکت سمجھ لی ہے۔ اس لیے اسے سمجھنا ہے کہ برکت کس سے آتی ہے۔ علماء نے اس سے بھی لکھا ہے برکت زندگی میں چند کاموں کے کرنے سے آتی ہے۔ علامہ رومی نے اس سے لکھا ہے سب سے پہلی چیز برکت کی بتائی، کامن بات، زندگی کے ہر پارٹ میں برکت آپ کو نظر آئے گی۔ تمہارے پین میں بھی برکت ہوگی کہ اس سے اللہ کی عبادت کی جا سکے گی، تمہارے موبائل میں بھی برکت ہوگی، تمہارے لباس میں بھی برکت ہوگی، تمہارے وقت میں بھی برکت ہوگی، یہ چند اعمال پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو پہلا عمل بتایا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، ہر حالت میں اللہ کا ڈر دل میں پیدا رکھنا اور باقی رکھنا، یہ زندگی کا بڑا وظیفہ ہے، اس سے ہر پارٹس میں تمہیں برکت نظر آئے گی۔ راتوں کی برکت اگر حاصل کرنا ہے تو راتوں میں اللہ سے ڈرو، دن کی برکت حاصل کرنا ہے تو دنوں میں اللہ سے ڈرو، سفر کی برکت اگر مجھے حاصل کرنا ہے میں سفر میں اللہ سے ڈروں، حضر میں ڈروں، تنہائی میں ڈروں، مجمع میں ڈروں، ہر حالت میں اللہ سے ڈروں۔ قرآن کہہ رہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول ڈالتے۔ تو پہلا عمل تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، اور اس کا مطلب ہے ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا، چونکہ گناہوں کی کثرت زندگی کی برکتوں کو چھین لیتی ہے۔ جوان ہے، ہینڈسم ہے اور طاقتور ہے، سارے زندگی کے اسباب عیش و عشرت کے موجود ہے، لیکن پھر بھی راتوں کو نیند نہیں آ رہی، پتہ چلا کہ زندگی کی برکت ختم ہو گئی، تقویٰ نہیں رہا ہے۔ جوانوں سے یہ بات کہوں گا، دیکھو جوانی کی برکت لینا ہے، جوانی میں اللہ سے ڈرو، تم ایسے جوان بنو گے، اگر تمہارا وسیلہ اگر کوئی دعا میں دے دے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کر سکے گا، اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ ایسے جوان سارے بنو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو پہلا وظیفہ بتایا تقویٰ، دوسرا بتایا اللہ کا کثرت سے ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کثرت سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام یہ دونوں برکت والے ہیں۔ اللہ کی ذات اس کے لیے بھی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ تبارک کا لفظ آیا اللہ کی ذات کے لیے، اور اللہ کے نام کے لیے لفظ آیا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ کی ذات بھی برکت والی، اس لیے جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرے گا اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اس لیے صبح و شام کی تسبیحات، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، مصنوع دعاؤں کا اہتمام، یہ ذکر کی تفصیل ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ فرماتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر کل احیانہ، ہمارے نبی ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ تیسرا عمل بتایا جس سے زندگی میں برکت آئے گی وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت، کیونکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا
تبارک بالقرآن فإنه کلام اللہ، اور کما قال، اللہ کے قرآن سے برکت حاصل کرو چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے آج فیملی سسٹم جو ہے نا، گھروں میں جھگڑے اور گھروں میں بھائی بہن، ماں باپ، میاں بیوی، ان کی سادہ آپس میں محبتیں ختم ہو گئی، بھائی بہن میں وہ محبتیں ان سب سے باقی نہ رہی۔ یہ وجہ کیا؟ قرآن سے گھروں کی تلاوت ختم ہو گئی۔ ہم میں سے کتنے ایسے مکان ہیں جس گھر میں روزانہ کھانا بنتا ہو، اس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ جس گھر میں روزانہ سونا ہوتا ہو، آرام کیا جاتا ہو، اس گھر میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہو۔ ایسے کتنے مکانات باقی رہے۔ وہ خال خال اونٹ کے منہ میں زیرے کے معنی اتنے باقی ہے۔ اکثر مکانات میں دن، ہفتہ، مہینہ، سال گزر جاتا، قرآن آنکھوں کی زینت بنا ہے اور دھول کا اس سے غلاف لگایا ہوا ہے، اور یہ گھر کے جو افراد اور ممبر ہیں کسی کی توجہ تلاوت کی طرف نہیں ہوتی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا خواب میں۔ کیسا ہوا؟ اللہ کی شان کے مطابق، کیونکہ ریئل میں دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق کرایا۔ حضرت نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے میں آپ کا قرب اور آپ کا تعلق بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہوں، جو آپ کے تعلق کا بہت قوی سبب ہے، مجھے بتائیے۔ اللہ نے فرمایا احمد میرا قرآن، میرا کلام، اس پر مداومت کرو، تلاوت پر میرا تعلق حاصل ہو جائے گا۔ اور جس سے اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے، کیا اس کے زندگی میں بے برکتی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ حضرت نے دوسرا سوال کیا ہماری آسانی کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے کلام کی تلاوت سے آپ کا تعلق حاصل ہوتا ہے، تو کیا یہ تلاوت سمجھ کر کرنا ہے کہ بغیر سمجھے کرنا ہے؟ تلاوت سمجھ کر کرنے سے آپ کا تعلق حاصل ہوتا ہے یا بغیر سمجھے تلاوت کے کرنے سے تعلق حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد سمجھ کر کر یا بغیر سمجھے کر، ضرور میرا تعلق تجھے حاصل ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ کا تعلق ہے کلام اللہ کی برکت سے۔ اس لیے اپنی زندگی میں برکت لانا چاہتے ہو نا، آپ صبح قرآن کو پڑھو، تہجد میں پڑھو، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، پورا دن کام آسانی سے ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ سکون اور چین دن بھر عطا فرمائے۔ اور ہمارا تو حال یہ ہو گیا، اوقات میں، ایام میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں اور زندگیوں میں بے برکتی ایسی ہے کہ سال، مہینے، دن، ہفتے پتہ ہی نہیں لگ رہے۔ ابھی 22-21 کا ہے، 22 کا دوسرا مہینہ آ گیا، چند مہینوں کے بعد 23 آتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کا دن ایسا گزر رہا کہ رات میں 12-1-2 بجے سو رہا اور دن میں 12 بجے اٹھ رہا، تو کہاں زندگی کی برکت حاصل ہوگی؟ یہ سمجھ رہا کہ میری لائف ماڈرنزم ہے اور میں اپنے لائف کا مالک ہوں، مائی لائف مائی رول، میں جیسا چاہوں گا ویسا کروں گا، نہیں دوسرے کو دوسرے۔ دیکھو زندگی کی برکت اگر لینا ہے اس کے لیے فجر میں اٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اللہ کی کثرت کرو، دن بھر تقوی کا اہتمام کرو، اور فرمایا جس سے برکت حاصل ہوتی ہے وہ کثرت سے دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا، دعا مانگنا اور دعا لینا دونوں عمل بتائے۔ دن میں کوئی ایسا دن میرا آپ کا نہ گزرے، کم از کم ایک بار صبح سے شام تک 10 سے 15 منٹ اللہ کے سامنے دعا میں ہم میں سے کوئی رویا نہ ہو۔ یہ معمول بناؤ زندگی کا۔ ہاں
یہ رجب اسی لیے ملا ہے. میرا موضوع کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. یا اللہ رجب شعبان میں برکت عطا فرما. میں برکت کے عمل ذکر کر رہا. اگر یہ برکت والے اعمال پر زندگی گزر گئی، بلغنا رمضان، اللہ رمضان میں ہمیں داخل فرما دے. ورنہ کون گارنٹی لیتا اس مجمع میں کہ 2 مہینے رمضان کے باقی ہیں، میں رمضان کا پہلا روزہ رکھ سکوں گا؟ یقین نہیں، یہ امید ہے. امید تو اللہ کی ذات سے کی جا سکتا ہے، یقین کسی کو نہیں. اسٹامپ پیپر پر سنی کر کے کہہ نہیں سکتا کہ میں زندہ رہوں گا پہلے روزے میں. کوئی ایسا یقین کرے تو اس کی ایمان کا بھی ڈر ہے، کیونکہ موت کا تو سیکنڈ بھر کا بھروسہ نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی امید دلا رہے کہ برکت والے عمل تم رجب میں شعبان میں کر لو گے، اللہ تمہیں اس کی برکت سے رمضان میں داخل فرما دے گا. تو ایک عمل بتایا، دعا کثرت سے کرنا اور لینا. دیکھو دعا ہم کروانے کا تو بولتے، لیکن عمل ایسے کرو کہ اللہ والوں سے اور استاد سے، پیر سے، بڑوں سے، اکابر سے، ذمہ دار سے، دل سے ہمارے لیے دعا نکلے. دعاؤں کے مواقع فراہم کرو اپنی زندگی میں. اور ایک عمل بتایا زندگی میں برکت کا، ہر عمل اور کام کو بسم اللہ کے ساتھ کرنا. ہر عمل اور ہر صحیح کام اس کو بسم اللہ کے ساتھ کرو. آپ مسجد سے نکلو بسم اللہ کے ساتھ، گاڑی پر بیٹھو بسم اللہ کر کے، گاڑی اسٹارٹ کرو بسم اللہ کر کے، اور گھر میں داخل ہو جاؤ بسم اللہ کر کے، کھانا شروع کرو بسم اللہ کر کے. علماء مشائخ یہ فرماتے ہیں، علماء و مشائخ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنا ایک دن ہر عمل کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر گزار دے، ایک دن ہر عمل کے ساتھ بسم اللہ کر کے گزار دے، اگر اسی دن اس سے موت آ جائے اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے. یہ بسم اللہ کی برکت ہے. ہاں یہ کچھ چھوٹا سا عمل ہے، عمل بالکل چھوٹا ہے. ہم کہتے کیا اتنا کوئی اس کو لائٹلی لیتے نہیں، اس کو ہارڈلی لو، لائٹلی نہیں. یہ عمل چھوٹا ہے. بسم اللہ کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ چھوٹا ہے لیکن بسم اللہ کے معنی میں بڑی برکت ہے. چونکہ ایک معنی تو بسم اللہ کا اللہ کے نام سے ہے، جو ہم نے سن رکھا ہے بسم اللہ کے معنی اللہ کا نام لے کر. ایک تفسیر بسم اللہ کی یہ بھی کی گئی، اسم کے معنی برکت کے آگے ہے. تو بسم اللہ یعنی ببرکت اللہ، اللہ کی برکت سے میں کام کرتا ہوں. جس عمل میں اللہ کی برکت آ جائے وہ عمل کبھی ناقص نہیں رہ سکتا ہے. ہماری طبیعت ابھی وظائف میں زیادہ چل رہی، وظیفوں میں. اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ 12 بجے رات کو ٹھنڈے پانی میں غسل کر کے اور بغیر سوٹر کے آنگن اور صحت میں 50 رکعت نماز پڑھو، 60 رکعت نماز پڑھو، آپ کے روزی میں برکت آ جائے گی. آپ 1 لاکھ بار تسبیح کرو فلانی، آپ 2 لاکھ بار یہ کلمہ پڑھو، نماز کے بعد یا رسالہ پڑھو. یہ وظائف کی طرف طبیعتیں چل رہی، جو شریعت کے اصل وظیفے ہیں اس سے طبیعت بوجھل ہو رہی. میری مراد یہ نہیں کہ وظیفے مت کرو، صحیح وظیفے کی گنجائش ہے، لیکن شریعت کی جو وظائف ہیں، نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے. فجر کا ٹھکانہ نہیں اور بڑے بڑے رزق کے لیے وظیفے کر رہا، فجر چھوڑ رہا اور رزق کے لیے دن بھر بڑے بڑے وظیفے. سمجھے؟ نظر کی حفاظت نہیں اور نماز کے سکون کے لیے وظیفہ مانگ رہا، ماں باپ کی نافرمانی اور جوانی کے برکت کے لیے اور جاب کے لیے وظیفہ مانگ رہا. یہ تو ایسا ہے جیسے کہ بزرگوں دوستوں، یہ ایسا ہے جیسا کہ آگ پانی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اسی طرح نافرمانیاں اور نیکیاں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. اس لیے پہلے شریعت کے وظیفے جو دیے ہوئے ہیں
اس کو پورا کرے، فرائض کو، واجبات کو، عقائد کو، سنتوں کو پوری کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وظیفہ کیا جائے چاہے کون سا ہو، شریعت کے نظر میں آتا ہو، مزاج میں آتا ہو، اس سے انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان کے بارے میں ذکر کیا گیا، اس لیے اس پر عمل کرے۔ مزید ایک درخواست ہے، اس دعا کو اس مہینے میں کثرت سے پڑھنا افضل ہے۔ جب بھی آپ دعا مانگو، یا اللہ رجب شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان میں ہمارا دخول آسان فرما۔ ایک عمل اس مہینے کا یہ ہے۔ دوسرا عمل، اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے پرسنل، 27 کا روزہ رکھنا، پہلے کا روزہ رکھنا، 22 رجب کے کوڈے کرنا، یہ کوئی خاص عمل اس میں فکس نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ جو عمل چاہو، جن سا آپ عمل کرنا چاہو، آپ کو اجازت ہے، لیکن عمل تو بڑھا دیا جائے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں بھی ثواب کچھ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق دے۔